KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ السلام علیکم، KTV آفیشیل کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے ویڈیوز کا، جس میں ہم آپ کی ملاقات جو ہے اپنے KTV آفیشیل کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کے ساتھ کروا رہے ہیں۔ آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت پروفیسر صاحبہ، پروفیسر حسن صاحبہ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ راہ ہدایت جو ہماری ویڈیوز کی ایک سیریز ہے، اس میں ان کے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور یہ جو ویڈیوز ہیں خاص طور پر جو ہیں یہ خواتین کے حوالے سے جو ہیں وہ پروفیسر صاحبہ ترتیب دیتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ابھی تک ختم نبوت کے حوالے سے خواتین کے لیے کوئی ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ نہیں بنایا جا رہا تھا اور اس کی بڑی اشد ضرورت تھی۔ پروفیسر صاحبہ کا میں انٹروڈکشن کرواتا چلوں کہ پروفیسر صاحبہ جو ہیں وہ ایک علمی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں اور اردو لٹریچر کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور شاعری کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور مصنفہ بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں اور ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ KTV کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ان میں سے ہیں۔ اور پروفیسر صاحبہ جو ہیں وہ خاص طور پہ ایک میں آپ کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کرتا چلوں کہ KTV آفیشیل کا جو شعبہ خواتین ہے، یہ پروفیسر صاحبہ جو ہیں وہ اس کی ہیڈ بھی ہیں۔ پروفیسر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ٹائم دیا اور آپ تشریف لائیں اسٹوڈیو میں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حسن، آپ نے مجھے آج اسکرین پر اس حیثیت سے متعارف کروایا ہے، اور میرے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ میں KTV کی ٹیم میں شامل ہوں، اور حتی الامکان کوشش ہے کہ اس مقدس مشن میں جہاں تک بھی کام کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے صحت بھی دے اور عمر بھی دے اور اس جذبے کو سلامت رکھے جس کا آغاز ہم نے آپ کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ پروفیسر صاحب، یہ بتائیے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ یہ جاننا چاہیں گے، اور جتنے بھی ہم ممبرز جو ہیں ہماری ٹیم ممبرز ہیں سب کے ساتھ جو انٹرویو کریں، ہم سب سے ایک کویسچن جو ہے وہ کامن وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ KTV جو ہے وہ اس کو بنانے کا، اس کا شروع کرنے کے کیا مقاصد ہیں، اس کو کیوں شروع کیا گیا؟ یعنی میڈیا پلیٹ فارمز جو ہیں، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اور دوسرے پلیٹ فارم سے بھی، ویسے تو میڈیا کے کئی پلیٹ فارمز ہیں، لیکن KTV ہی کیوں؟ جی، میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے، یہ جو مشن ہے ختم نبوت کا مشن، یہ میں سمجھتی ہوں کہ اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ کائنات کا سب سے مقدس مشن ہے، اور یہ جو چپکلش ہے باطل اور کفر کی، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ جو حضرت اقبال نے کہا کہ ستیزہ کا رہا ہے ازل تابد، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ سے سلسلہ چل رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اتنا بڑا جہاد اور معرکہ اس کا آغاز کیا ہے، وہ کام وہاں سے چلا آ رہا ہے، اور چلتے چلتے ہمارے اکابرین نے اس سلسلے میں بہت محنت کی۔ دیکھیے، بر صغیر میں جب یہ فتنہ سر اٹھایا، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے امت مسلمہ میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ کاشت کیا، اور پھر اس کو لے کر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور پھر یہ سارا کام جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا مجھ تک اور آپ تک پہنچا۔ اس سے پہلے ہمارے اکابرین کی بہت اس میں قربانیاں ہیں، بالکل ایسے، اور انہوں نے اپنی زندگی ریل اور جیل میں گزار دی، تبلیغ کا کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہزاروں شہداء ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے بہت کام کیا ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے کہ زمانہ آگے ترقی کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں 9/11 کا واقعہ آیا، پھر اسلام یہ جو ہے نیو ورلڈ آرڈر آیا، اور پھر آج کل جو سارے تذکرے ہو رہے ہیں کہ 5th جنریشن وار چل رہی ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی ادوار آ رہے ہیں، اس کے تناظر میں یہ بہت ضرورت تھی کہ ختم نبوت کا جو کام ہے، اور جو ہمارے اکابرین کرتے چلے آ رہے تھے، مختلف تنظیمیں تھیں، مختلف ادارے تھے، اور بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں، لیکن اس کام کو اتنی تیزی سے، جس تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا اور پوری دنیا میں پھیلنا چاہیے تھا، وہ نہیں پھیل رہا تھا میڈیا کے حوالے سے۔ میڈیا کے حوالے سے، جی میں
تو وہ میڈیا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو یہ ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کی کارکردگی اور اس کا کام جو ہے کہاں کہاں تک جاتا ہے. وہ کام جو پہلے دنوں میں اور ہفتوں میں عوام الناس تک پہنچ رہا تھا, اس کے لیے ضرورت تھی کہ اس کو ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے پھیلائیں. تو ختم نبوت کے حوالے سے کے ٹی وی کا آغاز الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو سعادت عطا فرمائی, اور یہ بہت بڑا شرف ہے کہ آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا, اور عصری تقاضوں کے تناظر میں جو ایک بہت بڑی ضرورت تھی جسے آپ بہت عرصے سے محسوس کرتے چلے آ رہے ہیں, اس کو آپ نے عملی جامہ پہنایا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم اس کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. یہ ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, اور ہمارے ویورز کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ جیسی جو سینئر لوگ ہیں وہ ہماری سرپرستی کر رہے ہیں اس کام میں. بالکل, میں تو اس سلسلے میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. سچی بات ہے ہم ایز اے ٹیم اور ایز اے جونیئر ٹیم ممبر جو ہیں وہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم دیتی ہیں, اور ہمیں آپ کی اصل میں سرپرستی بھی ہے, اور آپ کے مفید مشورے جو ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. اور حسن آپ یہ دیکھیں کہ اس میدان میں جہاں ہمارے علماء دانشور ہمارے اکابرین جو ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اور دنیا میں پوری دنیا میں اور ملکی سطح پر بھی جہاں بھی کوئی واقعہ ہو رہا ہے, کوئی سازش سامنے آ رہی ہے قادیانی کلٹ کی, یا ان کے لوگ جو اسلام قبول کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہم نے اور بھی پروگرام جو ہم ترتیب دے رہے ہیں, اس کے ذریعے یہ کام بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی ہم کیا کہنا چاہیے جو ضرورت ہے ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, اور اصلیت جو ہے لوگوں پر واضح ہو رہی ہے, اور دن بدن جو ہے لوگ جو ہے قادیانی کلٹ ان کا جو مکروہ چہرہ ہے اور جو اس کی دجالیت ہے اس کی بنیادوں تک لوگ پہنچ رہے ہیں. بے شک بے شک. جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو کے ٹی وی کے حوالے سے جو خصوصاً جو خواتین کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اس سے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے, ہمارے ویورز کے ساتھ کچھ انفارمیشن ایسی شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, کے ٹی وی پر جب یہ سارا کام کا آغاز ہوا ختم نبوت کا, تو اس پر یہ ظاہر یہ نگاہ تھی ہم سب کی کہ ہم خواتین کے لیے بھی اس طرح کے پروگرام پیش کریں, جہاں پر کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک بڑی خوبصورت بات کی جاتی ہے کہ دین اور دین کے معاملات جو ہیں وہ مرد کے ذریعے گھر کی دہلیز تک پہنچتے ہیں, لیکن گھر کے اندر جو ہے وہ عورت کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں. تو ہمارا ایک بہت فعال حصہ جو ہے, اور ہماری آبادی کا اور پوری امت مسلمہ میں جو ایک کردار ہے ماں کا, بہن کا, بیٹی کا اور بیوی کا, تو اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم خواتین تک بھی اپنی بات پہنچائیں. اور یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ اب تک جتنی بھی کاوشیں تھیں ختم نبوت کے سلسلے میں, اس میں جو تنظیمیں کام کر رہی تھیں, ادارے کام کر رہے تھے, وہ سب مرد حضرات کے ذریعے جا رہا تھا کام. لیکن میڈیا کی سطح پر جو ہے ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا, تو اس پر پھر ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا. ہماری کوشش ہے کہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. اب اس میں اصلاحی بیانات بھی ہیں, اس میں ختم نبوت کے متعلق بھی ہم جو ہے مختلف جو اس کے زاویے ہیں, جو حقائق ہیں اور جو سازشیں ہیں, ان سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں. بلکہ اسپیشلی میں سوری آپ کو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں یہاں پہ, اسپیشلی جو اقبالیات کے حوالے سے جی اقبالیات کے حوالے سے جی بالکل. اب انشاءاللہ ہمارا نیا ایک اور سلسلہ اب ہم اقبالیات کے حوالے سے شروع کریں گے, اسے ہم نے ترتیب دے لیا, انشاءاللہ جلدی وہ نشر ہونا شروع. ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلوں کہ پروفیسر صاحبہ جو ہیں وہ ان کی ادبی طور پر جو خدمات ہیں وہ اقبالیات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ قابل ذکر ہیں. یہاں پہ وہ یہ کہ اقبالیات پہ جو ہیں وہ ان کے مختلف تھیسز ہیں اور مختلف ان کے جو لٹریچرز ہیں وہ بھی ہیں. تو ہم نے پروفیسر صاحبہ کے ساتھ یہ ڈسکس کیا کہ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ جو اقبال کے جو افکار ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے, اور خاص طور کے اوپر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قادیانیت کے خلاف پروفیسر جیسا کہ انہوں نے قادیانیت کے خلاف جتنا لٹریچر لکھا ہے وہ منظر عام پر آیا ہی نہیں, بلکہ کل بھی ہم متین خالد صاحب کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے تھے, اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اقبال کا وہ کام جو رد قادیانیت پہ, وہ تو ابھی اصل کام منظر عام پر ہی نہیں آیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ پروفیسر صاحبہ جو ہے وہ جو کانٹینٹ کی صورت میں, ویڈیوز کی صورت میں جو ہمارا پروگرام راہ ہدایت اور دوسرے جو ہیں وہ اس کے تھرو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اقبالیات پہ بھی جو ہے ہمارے مختلف پروگرامز بھی آپ دیکھیں گے. اقبال خود مطلب عورت کی جس اہمیت کو اور اس کے تقدس کو سراہا ہے, اور جو ایک خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے مجھے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. تو یہ جو سوز دروں ہے نا زندگی کا, اس کو ریئلائز
کرنے کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے اور ہمیں عورتوں کو اس طرف لانا چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ابھی ہم اور بھی پروگرام ایسے رکھ رہے ہیں کہ جو قادیانی خواتین جو نامسلمہ ہیں ان کے انٹرویوز جو ہے ہم تیار کر رہے ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے اور خواتین تک یہ بات پہنچائیں گے کہ دیکھیے یہ بھی خواتین ہیں جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، وہ واپس لوٹ کر آئی ہیں. ان کے ایمان پر جو ڈاکہ ڈالا گیا تھا، کس طرح سے دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور دین کی محبت جو ہے اور اللہ کی محبت ہے، کیسی کیسی قربانیاں دے رہی ہیں آپ کے ہمارے سب کے سامنے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ وہ ہم اپنی ناظرین تک بہت جلد پہنچائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ حسن ایک اور ہمارے ذہن میں جو ایک بات میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک گیپ آ گیا ہے، ایک خلا ہے اور بہت شدید وہ خلا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں، اور بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تب سے اس کے اندر ایک ہیرو شپ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، نیچر میں رکھے ہیں. اس ہیرو شپ کو ہم نے ریپلیس نہیں کیا. اس کو اب ہمارے بچے جو ہیں وہ کوئی بڑا کھلاڑی، کوئی بڑا فلم ایکٹر یا فلاں، ان سب کی ہیرو شپ میں مبتلا ہے. لیکن جو ہمارے ہیرو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک اس ہیرو شپ کو اس کو ریپلیس نہیں کیا ماؤں نے. نبی علیہ السلام کی محبت ایک بچے کو، وہ جو ایک دودھ پیتا بچہ جب اس کو کان میں اذان دی جاتی ہے اور اس کو کلمہ توحید اور کلمہ رسالت اس کان میں ڈالا جاتا ہے، وہاں سے وہ سبق شروع ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد اس کو کنٹینیو نہیں کیا جاتا ہے. بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے سامنے ایک جو رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں رکھا جاتا. بس ہم اس کو کیجول لیتے ہیں، اسکولوں میں کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عقیدت ہم ضرور میں ظاہر کرتے ہیں، لیکن اس کی کیریکٹرائزیشن میں وہ ایلیمنٹس، وہ اخلاقیات، پورا جو اسٹرکچر ہے ہمارا دین کا اور نبی علیہ السلام کی محبت کا، وہ جو ہے وہ کلٹیویٹ نہیں کیا جا رہا. تو لہٰذا ہم انشاءاللہ ایسے پروگرام بھی اب ترتیب دیں گے جس میں ہم ماؤں کو کے لیے یہ ایک انکریجمنٹ بھی رکھیں گے، ماؤں کے لیے کہ یہ ایک دعوت بھی رکھیں گے کہ کس طرح سے اپنے بچوں کے اندر نبی علیہ السلام کا جو کی محبت ہے، ان کی ناموس کی حفاظت ہے اور ختم نبوت کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہے، وہ بچپن سے ہی ان کے اندر جو ہے وہ پیدا کر دیا جائے انشاءاللہ. جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب تک ہم نے جو پروگرام کیے ہیں خصوصاً خواتین کے حوالے سے، آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کس حد تک فائدہ ہوا ہے اور کیا آپ کو فیڈ بیک آیا ہے اس کا ابھی تک خواتین کی خصوصاً خواتین؟ جی بالکل. خواتین کے حلقوں میں ابھی دیکھا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے جو تھا تو خواتین یہ محسوس کرتی ہیں کہ ہاں ہمیں بھی اہمیت دی جا رہی ہے اور ہم تک بھی بات پہنچائی جا رہی ہے. خاتون کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کی جا رہی ہے اور ختم نبوت پر مختلف انداز سے بات ہو رہی ہے، اصلاحی بیانات بھی ہو رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آن دا ہول مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کے بھی جن میں خواتین بھی شامل ہیں، کس طرح سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اس میں دیکھیے کہ کے ٹی وی کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے. کیونکہ ایک کردار تو یہ ہے کہ کے ٹی وی کے اپنے پروگرام ہیں جو پیش کیے جا رہے ہیں مختلف انداز سے، جس پر میں ابھی بات کرتی ہوں. اور ایک جو بڑا کام کے ٹی وی کر رہا ہے وہ یہ کہ ملکی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل لیول پر بھی جو کاوشیں ہو رہی ہیں، جو تنظیمیں، ادارے، افراد، ہمارے اکابرین، علماء، دانشور جہاں جہاں کام کر رہے ہیں، ان کی تمام کاوشوں کو جو ہے کے ٹی وی جو ہے پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس لیے کہ اس سے پہلے تو نہیں تھا، بات بہت جا رہی تھی، سلو تھی. لیکن اب یہ ڈیجیٹل میڈیا جو ہے اور خاص طور پہ کے ٹی وی نے جو سب شروع کیا ہے، وہ بات بہت دور تک جا رہی ہے اور بہت جلدی جا رہی ہے. لیکن پہلے تو سب سے پہلے جو ہیں ہمارے کے ٹی وی کے پروگراموں میں ہیں اکابرین کے بیانات ہیں. اس میں ان کی اصلیت کس طرح سے اس کو کلٹیویٹ کیا حکومت برطانیہ نے، پھر کس طرح سے یہ ان کی سازشیں، پھر کس طرح سے یہ جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے تین بڑی قوتوں سے وہ جو ٹرائیکا ہے، ہنود، یہود اور نصارہ کی ٹرائیکا ہے، وہاں سے ان کی فنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ عوام کے سامنے آ رہے ہیں. پھر مرزا قادیانی جو تھا، اس کی شخصیت کیا، ایک مذہب خیز شخصیت جو ایک نارمل انسان بھی نہیں ہے، اس کا پورا سلسلہ جو ہے وہ
بیان ہو رہا ہے، اس کا خاندان، اس کی سرگرمیاں، اس کے بیانات، اس کے اقوال افعال، جو بھی خرافات اس نے زندگی میں کہی، وہ ان لوگوں، عام لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانیوں کو خود جو قادیانی ہیں ان تک یہ باتیں نہیں پہنچی. جی ایسے ہی بالکل. تو ان کی کتابوں کے ذریعے جو ان کی کتابوں کے حوالے ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں. تو اب بچہ جو ہے چیز سے واقف ہو رہا ہے. بالکل ایسے جی. اب سب سے بڑا دھوکہ جو دیا جا رہا تھا وہ یہ تھا مسلمانوں کو، عام مسلمانوں کو، کہ جی ہم تو وہی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو وہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم ویسی ہی نماز ہے جیسے آپ کی، تو ہمیں کیوں کافر قرار دے رہے ہیں. تو ہمارے اکابرین جو ہیں اور جتنے بھی کے ٹی وی پر پیش ہو رہے ہیں علماء ہمارے، انہوں نے اس کی تمام جو حقیقت ہے اس کو واضح کیا اور بتایا کہ کس طرح سے ان کا کلمہ، ان کا قرآن کی نماز کس طرح سے مختلف ہے، اور کیوں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آج تک جتنے بھی پاکستانی عدالت میں اور ہمارے جو عدالتی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں اور کس طرح سے ان کو 1974 میں جو ہے مسلم قرار دیا گیا، ان حقائق کو بھی سامنے رکھا گیا ہے. یہ آخر کوئی وجوہات تو ہے، بالکل ایسے. آخر اس بنیاد میں کتنا بڑا طوفان ہے اور کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ سب کا سب سامنے آ رہا ہے. تو یہ جو اکابرین کے یہ بیانات ہیں، پھر کچھ ایسے پروگرام جو کے ٹی وی پیش کر رہا ہے الحمدللہ، جس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک مناظرہ بھی چل رہا ہے. یعنی اتنے وہ ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے جس میں سوالات اٹھائیں کے ٹی وی نے، وہ تو بہت ہی زبردست سلسلہ، جیسے کہ آپ جانتے ہیں قادیانی چینل نے اب تو کوشچن کیے تھے اور ان کے جواب جو ہے ہمارے علماء نے، دانشوروں نے، اکابرین نے جتنی خوبصورتی سے پیش کیے. اب ان کے سامنے ہے نا جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات ہے. تو یہ سارا کا سارا سلسلہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں، ان کے ایک تو عوام ہے، ان کے عام لوگ ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ قادیانی کلٹ کے وہ لوگ جو ان کے اداروں کے منتظمین ہیں، جو ان کے مربی ہیں اور جو ان کے آگے تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، اور جب وہ بتاتے ہیں آگے کہ ہم کس طرح سے ان کو پھنساتے ہیں، کس طرح میں ان کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کی سازشیں کیا ہیں اور ان کے جو بڑی طاقتیں ہیں، ان کو وہاں پر ان کے کیا رابطے ہیں. آج ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسرائیلی جو فوج ہے اس میں قادیانی عورتیں کام کر رہی ہیں، اور کون کون سے ان کے محاذ ہیں، اور جہاں بھی دنیا میں کہیں سازش ہوتی ہے، ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، تو ان کی ساری چیزوں کو، ان کی ساری سرگرمیوں کو سب جو ہے عوام کے سامنے لا جا رہے. تو بات جو ہے کے ٹی وی نے اب ایک ایک گھر میں اور ایک ایک گلی اور ایک ایک محلے تک پہنچا دی ہے، پوری دنیا کے کونے تک جا رہی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ یہ کاؤنٹ ڈاؤن کا شروع ہو گیا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے. اور وہ جو کہا ہے نا کہ قرآن نے ایک فرما دیا ہے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو ظاہر ہے وہ تو اللہ نے جو فرما دیا، تو یہ جو باطل ہے اس کو مٹنا ہی ہے، ان کو جانا ہی ہے، اور الحمدللہ بہت جلد اس کا خاتمہ ہوگا. اور الحمدللہ کے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہماری کاوشوں کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور جلدی اس کا ثمر ہم دیکھ بھی رہے ہیں انشاءاللہ، اور تیزی سے دیکھیں گے. جی پروفیسر صاحب، میں آپ کے ساتھ بلکہ ایک انفارمیشن شیئر بھی کرتا چلوں، اور بلکہ ناظرین کے ساتھ پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی کہ کیونکہ ہمارا اس میں کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، واٹس ایپ نمبر ہوتا ہے کے ٹی وی کا، اس میں جو ویڈیو سروس کا، تو اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس میں کئی ایسے لوگ ہیں، خاص طور پہ میں بتانا چاہوں گا وہ انگلینڈ کی جماعت سے ہیں. ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا، اور اور میں ادھر نام لینا سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے ان کی نام لینا نہیں چاہوں گا. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ ادھر کے عہدے دار ہیں، ان کی پرسنل جو فیملیز ہیں اس کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اور وہ قادیانیوں کے درمیان ہی رہ رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی بتایا، یعنی کہ وہ ابھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایسا کلٹ ہے کہ ہم اس کا ابھی اسلام لانے کا اظہار نہیں کر سکتے. یعنی اس طرح سے ہمیں باندھا گیا. اور خصوصاً وہاں پہ چند خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے انگلینڈ کی جماعت میں تو، اور بڑے اہم عہدیدار ہیں، ان کے گھر ان کی فیملی ممبرز ہیں وہ لوگ. تو یعنی کہ یہ الحمدللہ جس طریقے سے ختم نور ٹی وی کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور آگے جا رہی ہے، یہ نہ صرف یہ کہ جو ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کا تحفظ ہو رہا ہے، بلکہ جو قادیانی ہیں جو کہ حق کے متلاشی ہیں ایکچولی، وہ ان تک بھی پیغام پہنچ رہا ہے اور وہ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں. یا میں اس پلیٹ فارم سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی حسن، کہ یہ لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں واپس آ رہے ہیں الحمدللہ، ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں، وہ کہتے ہیں نا ملے ہیں سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں دوبارہ سے ایمان کی شمع
روشن کی ہے جی وہ بہت قربانیاں دے کر آ رہے ہیں. بے شک آپ دیکھیے بہت سے لوگوں سے ہم ایسے ملے ہیں, خواتین سے ملے ہیں کہ دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے. اپنے اسٹیٹس کو چھوڑ کر آئیں, اپنے پیاروں کو چھوڑ کر آئیں, اپنے گھر چھوڑ کر آئیں, یعنی بالکل ایک نئے سینیریو میں, ایک نئے منظر نامے میں اس طرح سے داخل ہوئے کہ ہمیں یاد آتی ہے ہجرت مدینہ کہ کس طرح سے جو ہے یہ ساز و سامان جو ہے یہ لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں. یہاں ہمارا فرض یہ بنتا ہے امت مسلمہ کا, ہم میں سے ہر فرد کا یہ جو ہے ایک ہمارا اہم کردار ہونا چاہیے کہ انہیں ہر طرح سے سپورٹ کریں. انہیں بہت زیادہ دلاسے کی اور تسلی کی ضرورت تھی, تو وہ جو مواقعات مدینہ جو ہے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, ان کے غموں پر مرہم رکھنے کی ضرورت ہے, ان کو معاشرتی طور پر بھی, معاشی طور پر بھی, مالی طور پر بھی ہمیں ہر طرح سے دامے درمے سخن قدم قلم میں ہر طرح سے ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے. اور میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں ناظرین جتنا بھی سن رہے ہیں اس وقت, کہ آپ کے لیے جتنا سانس لینا ضروری ہے, آپ کے لیے جتنا کھانا کھانا ضروری ہے, پانی پینا ضروری ہے, اور جتنا اپنے پیاروں سے محبت کرنا ضروری ہے, ان سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ختم نبوت کے لیے کام کیجئے, ناموس رسالت کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اپنی تمام کاوشیں, اپنی جان, اپنا مال, اپنا جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے ان ساری نعمتوں کو, اپنی تمام قوتوں کو اس مقدس مشن کے لیے صرف کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہم سرخرو ہوں گے, اور اسی وقت پھر ہم ان سے شفاعت کے متمنی بھی ہوں گے, اور ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ ہاں ہمارا بھی کچھ تھوڑا سا حصہ ہے اس میں. تو اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں ہر گھر میں ضرورت ہے, ہر مرد کی, ہر عورت کی کا یہ کام ہے کہ وہ اس کے لیے اٹھ جائیں اور کھڑے ہو جائیں, کیونکہ پوری آپ دیکھ لیجئے کہ پورا جو انٹرنیشنل لیول پر جو اس وقت جو سارا منظرنامہ بن رہا ہے اس میں ہمارے لیے اس قدر چیلنج ہیں, اور جس طرح سے ہمارے لوگ کھڑے بھی ہم بغیرت باہمیت قوم ہیں, اور کس طرح سے ہمارا خون کھولتا ہے جب ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے, ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی یہ قوتیں مل کے, خاص طور پہ ٹرائیکا جو ہے یہود ہنود اور نصارہ کی, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اور الحمدللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو ان الباطل کان زہوقا. اس کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام جی ناظرین, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کے ٹی وی آفیشیل کی ٹیم میں شامل ہوں اور آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود ہیں, جیسے کہ پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ ہر شخص کے اندر کو چاہیے کہ بے شک میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کے اندر صلاحیتیں تو کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہوتی ہے, لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صلاحیت ایسی کوئی خاص موجود ہے کہ آپ کے ٹی وی آفیشیل کے ساتھ ہمارے ایز اے ٹیم ممبر کام کر سکتے ہیں, تو ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس میں اسکرین پر جو ہے وہ دیا ہوا ہے, آپ اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ اپنا نام, اپنا شہر کا نام اور اپنی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بھیج دیں, ہماری جو ٹیم ہے وہ آپ سے جو ہے وہ رابطہ کر لے گی, اور مزید جو آپ کے ساتھ جو بھی آپ کے کوائف چاہیے وہ لے لیں گی. ناظرین, ہمیں جیسا کہ پروفیسر صاحبہ نے کہا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت جو ہے وہ اس کا کام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, اور یہ تو ہر وقت کی ضرورت ہے, لیکن موجودہ ٹائم میں یہ جو وقت گزر رہا ہے اس وقت تو جو عالمی سازشیں ہو رہی ہیں خصوصاً اسلام کے خلاف, پاکستان کے خلاف, اس میں ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا اس کے دفاع میں اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالے. اسی کے ساتھ مجھے حسن رانا کو اور پروفیسر صاحبہ کو جو ہے اجازت دیجیے. نیکسٹ پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.